اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن ان الحمد للہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تفسیر ابن کثیر الحمدللہ ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اس کی تفسیر، دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنے کی حکمت۔ جب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اس سے سوال بھی کیا جائے، یعنی جب ہم نے ثنا بیان کر لی تو اب مناسب تھا کہ اسی کے بعد پھر دعا بھی ہو۔ اور یہ حدیث قدسی پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، لہٰذا اس نماز سورہ فاتحہ کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مجھ سے مانگے۔ اس اسلوب میں بے حد لطافت اور خوبی ہے کہ پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر وہ اپنی اور اپنے مومن بھائیوں کی حاجت طلب کرتے ہوئے کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ لطیف اسلوب ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اسی اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور کیونکہ یہ انتہائی کامل اسلوب ہے، سوال کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو بیان کر دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ القصص۔ اے میرے پروردگار، بے شک میں اس کا محتاج ہوں تو مجھ پر جو بھی اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اور کبھی سائل اپنی حاجت اور ضرورت بیان کرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی صفت بھی بیان کرتا ہے، جس طرح یونس علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ الانبیاء۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور کبھی سوال کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سائل مسئول کی صرف تعریف بیان کر دیتا ہے۔ ہدایت کے معنی، یہاں ہدایت کے معنی ارشاد و توفیق کے ہیں۔ لفظ ہدایت کبھی تو بنفسہ ہی متعدی ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم کو سیدھا راستہ القاء کر دے، سیدھے راستے کی توفیق دے دے، ہمیں سیدھے راستے سے نواز دے یا سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ اسی طرح آیت کریمہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سورہ البلد کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے خیر اور شر کو بیان فرما دیا، اور کبھی ہدایت کو الہ کے ساتھ متعدی کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، سورہ النحل۔ اللہ عز و جل نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، سورہ الصافات۔ پھر انہیں دوزخ کے راہ دکھاؤ۔ ان آیات میں ہدایت کا لفظ ارشاد و دلالت اور رہنمائی کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ الشورى۔ اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کبھی ہدایت کا لفظ لام کے ساتھ متعدی ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سورہ الاعراف، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس کا اہل بنایا۔ صراط مستقیم کے معنی، امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کی تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو کہیں سے بھی ٹیڑھا نہ ہو۔ تمام عربوں کی زبان میں بھی اسی معنی پر مستعمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اور بھی بے شمار شواہد ہیں۔ پھر عرب صراط کے لفظ کو ہر اس قول و عمل اور وصف کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو سیدھا یا ٹیڑھا ہو۔ سیدھا ہو تو اسے مستقیم اور ٹیڑھا ہو تو اسے معوجن کہتے ہیں، معوجن۔ آیات کریمہ میں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نواس بن سمعان کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبة الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة وعلى الابواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج
والصراط الاسلام والسوران حدود اللہ تعالی والابواب المفتحۃ محارم اللہ تعالی وذلك الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ عز وجل والداعی فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں، ایک میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں، اور راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو تو تم سب سیدھے راستے پر چلو، دائیں بائیں مت جھانکو، اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہو جو کوئی ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو وہ کہہ دے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولتا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مثال میں صراط راستے سے مراد اسلام ہے، دیواریں حدود الہی ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزیں ہیں، راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور سر راہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ دونوں کیفیات ہی ہم دیکھتے ہیں جب کبھی ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں یا گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو اللہ کا جو خوف کو، جو ایمان کا ایک رمق باقی ہوتی ہے، وہ ہمیں ضرور جھنجھوڑتی ہے، وہ ہمیں ضرور جھنجھوڑتی ہے، اور جب ہم کھول بیٹھتے ہیں، وہ دروازہ کھول بیٹھتے ہیں، وہ کام کر بیٹھتے ہیں تو پھر شدید شرمندگی ہوتی ہے، دل ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور قرآن اس راستے کے سرے پر بیٹھا ہے اور وہ اپنی طرف ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ مومنوں کا ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اگر سوال کیا جائے کہ مومن نماز میں بھی اور دیگر کئی اوقات میں بھی ہدایت کی دعا کیوں کرتا ہے جبکہ وہ تو ہدایت سے بہرور ہے، کیا یہ تحصیل حاصل کے مترادف نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ تحصیل حاصل نہیں ہے۔ اگر انسان کو دن رات ہدایت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ عز و جل اس کی رہنمائی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اسی لیے ہے کہ انسان کو ہر لمحے ہر گھڑی اس کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھے، رسوخ عطا فرمائے، بصیرت سے نوازے، اضافہ فرمائے اور ہدایت کو جاری و ساری رکھے، کیونکہ کوئی انسان اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی مدد فرمائے، اسے ثابت قدم رکھے اور اسے توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی خوشبخت ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ انسان واقعی بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے، اور جب بھی وہ دعا کرے، خواہ دن کو دعا کرے یا رات کو، خصوصاً جب وہ مجبور و بیکس اور ناچار ہو، بے قرار ہو۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ النساء۔ اے مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخری پیغمبر پر نازل کی ہے، اور جو کتاب اس سے پہلے نازل فرمائی، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا ہے، تو یہ تحصیل حاصل نہیں، کیونکہ اس سے مراد ان اعمال پر ثبات، استقرار اور دوام ہے جو اس کے لیے ممدود و معاون ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ دعا بھی کرتے رہا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا، آمین، اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا۔ لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدھے راستے کی بجائے ہمیں کسی اور راستے کی طرف نہ لے جا۔ الحمدللہ، آیت نمبر 6 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔